نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد۔ سیدنا فضالہ بن عبید انصاری رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم صحابہ کرام میں تشریف فرما تھے۔ اچانک ایک آدمی آیا، اس نے نماز پڑھی، اس کے بعد اس نے کہا اللہم اغفر لی وارحمنی، اے اللہ مجھے معاف فرما، مجھ پر رحم فرما۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عجلت ایھا المصلی، اے نماز پڑھنے والے تو نے جلدی کی ہے۔ اذا صلیت فقعدت فاحمد اللہ بما هو اہلہ وصلی علی ثم ادعو، جب تو نماز پڑھے اور اس کے بعد بیٹھ کر دعا کرے تو سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کی اس انداز سے حمد و ثنا بیان کر جس کے وہ اہل ہے، جو تعریف اس کے شایان شان ہے۔ اس کے بعد مجھ پر درود پڑھ، اس کے بعد پھر جو مانگنا چاہتا ہے وہ دعا کر۔ حضرت فضالہ بیان کرتے ہیں کہ تھوڑی دیر بعد ایک اور آدمی آیا، اس نے نماز پڑھی اور نماز کے بعد اللہ کی حمد و ثنا بیان کی، مجھ پر نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر درود پڑھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا یہ طرز عمل دیکھ کر فرمایا ایھا المصلی ادعو تجب، اے نماز پڑھنے والے تو دعا کر، تیری دعا کو قبول کیا جائے گا۔ یہ سنن ابی داود اور سنن الترمذی کی حدیث مبارکہ ہے۔ یہ الفاظ سنن الترمذی کے ہیں، اس کی سند صحیح ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہاں ایک ادب سکھایا ہے کہ اللہ سے کس انداز سے مانگا جائے۔ یہ تو دنیا کا بھی اصول ہے کہ ہم جب کسی بڑے آدمی کو درخواست لکھتے ہیں تو بڑے ادب کے ساتھ، بڑے اچھے الفاظ کے ساتھ اس کا نام لکھتے ہیں، اور سب سے پہلے اسی کا نام لکھتے ہیں جسے ہم درخواست دینا چاہتے ہیں۔ اس کے بعد پھر جو مانگنا چاہتے ہیں، جو ہماری گزارش ہے، وہ اس کے بعد لکھتے ہیں۔ تو اللہ کا نام یہ سب سے پہلے ضروری ہے۔ جب ہم دعا کریں تو اس کے کچھ آداب ہیں۔ یہاں یہ دو مثالیں جو بیان ہوئیں، ایک آدمی نے سیدھا ہی دعا کر دی، نہ حمد و ثنا کی، نہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر درود شریف پڑھا، اور ایک آدمی آیا، اس نے باضابطہ جو دعا کا ادب تھا اس طریقے سے دعا مانگی۔ پہلے والے کو آپ نے فرمایا کہ تو نے جلدی کی ہے۔ جلدی اس بات کی کہ جو تو مانگ رہا ہے اس سے پہلے تجھے یہ دل میں ہونا چاہیے کہ میں جو مانگ رہا ہوں وہ مجھے مل جائے، اور جس سے مانگنا چاہتا ہے پہلے اس کی کوئی تعریف تو بیان کروں، پہلے اس کی کوئی حمد و ثنا بیان کروں، اس کے نبی پر درود پڑھوں اور پھر دعا کروں۔ آپ نے فرمایا کہ تو نے جلدی کی ہے، نہ تو اللہ کی حمد و ثنا بیان کی، نہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر درود پڑھا۔ جلدی اس بات کی ہے کہ آدمی نے سیدھا اپنی گزارشات رکھ دی
جبکہ دعا کا طریقہ اور ادب یہ ہے سب سے پہلے اللہ کی حمد و ثنا بیان کی جائے، اس کے بعد نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر درود شریف پڑھا جائے اور پھر دعا مانگی جائے۔ بعد والے صحابی جو آئے تھے انہوں نے اسی انداز سے دعا مانگی۔ آپ نے فرمایا کہ اب مانگ، جو مانگے گا اللہ تجھے عطا فرمائے گا، جو دعا کرے گا اللہ تیری دعا کو قبول کرے گا۔ یہ دعا کا ادب ہے، یہ دعا کا طریقہ ہے۔ تو ہم دعا کرنے سے پہلے سب سے پہلے یہ ذہن میں رکھیں کہ ہم اللہ کے سامنے حاضر ہو رہے ہیں، اللہ سے دعا کرنے لگے ہیں، تو بڑے انہماک کے ساتھ، توجہ کے ساتھ، خشوع اور خضوع کے ساتھ اللہ کے سامنے بیٹھیں، بڑے ادب کے ساتھ، اور اس کے بعد اللہ کی حمد و ثنا بیان کریں، جتنی ہو سکے کریں۔ سورہ فاتحہ بھی پڑھ سکتے ہیں، یا جتنے بھی تعریفی کلمات جو حمد و ثنا کے حدیث مبارکہ میں بیان ہوئے ہیں وہ بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اس کے بعد پھر درود شریف پڑھیں۔ بہتر تو یہ ہے کہ جسے ہم درود ابراہیمی کہتے ہیں یہ مکمل درود شریف پڑھا جائے، پھر آپ دعا کریں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس انداز سے مانگی جانے والی دعا کو فرمایا تھا کہ اللہ تیری دعا کو قبول کرے گا۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم بھی اسی انداز سے دعا مانگیں اور کثرت سے مانگیں۔ اللہ اس کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔